آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے. عید میلاد النبی نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے. عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اسلام میں صرف عیدین ہیں. عیدین مانے دو عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ. نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے، ہم تیسری عید لے کے آ گئے. لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیں، جب بھی کوئی بدعقیدہ، جب بھی کوئی وہابی خبیث آپ کے سامنے آ کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنا شروع کر دے اور اس کو تنقید کا نشانہ بنائے، تو یاد رکھیں ہر غیر ضروری سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ان سوالوں کے بجائے آج آپ کو میں کچھ ایسے سوالات دے رہا ہوں کہ جب کوئی بدعقیدہ آپ کے پاس آئے اور اس کے اوپر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا شروع کر دے، تو یہ چند سوالات آپ اس سے پوچھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دم بخود رہ جائے گا. اب وہ سوالات کیا ہیں، میں آپ کو بھی اور دنیا کے ان تمام وہابیوں اور دیوبندیوں اور خبیثوں اور اہل حدیثوں اور ان تمام بدعقیدوں کو یہ جو ہے خطاب کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ناجائز اعتراض کا اسے نشانہ بناتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، شرک اور بدعت اور حرام کے فتوے لگاتے ہیں، کہ ذرا آؤ ان سوالات کے جوابات پر بھی تو روشنی ڈالو. ذرا دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو، کیا یہ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ کیا اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے؟ کیا اس کا ذکر تابعین سے کہ ہمیں ملتا ہے؟ اگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں ملتا، اگر حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، صحابہ کی تاریخ سے اس کا ذکر نہیں ملتا، تابعین سے اس کا ذکر نہیں ملتا، تو پھر تم کس بیس پر، کس بنیاد پر تم یہ سب کام کرتے ہوئے نظر آتے ہو؟ اب ذرا ان سوالات کو بھی سن لیجئے کہ ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے، اس کا ذکر کہاں قرآن میں موجود ہے؟ اس کا ذکر کہاں حدیث میں موجود ہے؟ جشن سعودیہ منانا کیا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس کے اوپر تم فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے فتویٰ نہیں لگاتے کہ تمہاری آمدنی بند ہو جائے گی، تمہارے ریال آنا بند ہو جائیں گے، اس لیے تم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. تو اس کا ثبوت بھی دیا جائے کہ ہر سال جو جشن سعودیہ منایا جاتا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت کہاں پر ہے؟ ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے، اس کا ثبوت کہاں قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، اس کا ثبوت کہاں قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ اس کے علاوہ مدارس میں ختم بخاری شریف سالانہ ہوتی ہے، اس کا ثبوت کہاں قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ سیرت النبی کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ ہر سال تبلیغی اجتماعات اور چلے کاٹے جاتے ہیں 40 دن کے، 4 مہینے کے، اس کا ثبوت کہاں قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ صحابہ اکرام کے وصال کے ایام منائے جاتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ جشن دیوبند و اہل حدیث ہر سال منایا جاتا ہے، اس کا ثبوت کہاں قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے یا تابعی نے منع کیا ہو، اس کا ثبوت کہاں حدیث میں جو ہے موجود ہے؟ تو یہ جتنے بھی کام ہے یہ وہابی بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں اور دوسرے بدعقیدے والے بھی کرتے ہیں، مگر جب انہیں قرآن اور حدیث یاد نہیں آتی، جب انہیں جو ہے شرک اور بدعت اور حرام کے فتوے یاد نہیں آتے، ذرا دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو، کیا یہ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ کیا اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے؟ کیا اس کا ذکر تابعین سے کہ ہمیں ملتا ہے؟ اگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں ملتا، اگر حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، صحابہ کی تاریخ سے اس کا ذکر نہیں ملتا، تابعین سے اس کا ذکر نہیں ملتا، تو پھر تم کس بیس پر، کس بنیاد پر تم یہ سب کام
کام کرتے ہوئے نظر آتے ہو. میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منائیے, محبت سے منائیے, ذوق و شوق سے منائیے, کسی کو کھانا کھلا کر منائیے, روزہ رکھ کر منائیے, کسی کی یتیم کی مدد کر کے منائیے, کسی غریب کی شادی کر کے منائیے, اپنے گھر کو سجا کر منائیے, اپنے گلیوں کو سجا کر منائیے, مساجد کو سجا کر منائیے. جس جائز طریقے سے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منا سکتے ہیں آپ منائیے. اب آپ کو کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو, اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنا میلاد خود منایا کرتے تھے. نہ سرکار نے منع کیا, نہ کسی صحابی نے منع کیا. تو یہ وہابی کون ہوتا ہے جو منع کر رہا ہے؟ یہ دیوبندی کون ہوتا ہے جو اس کے اوپر پابندی لگا رہا ہے؟ تو معزز سامعین و ناظرین کرام, اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے بھی آپ کو نوازا ہے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر اس کو لٹائیے, اس لیے کہ نبی کی محبت پر اپنی جان, مال, عزت, آبرو, گھر, بیوی, بچے, ان تمام چیزوں کو نبی کی محبت پر قربان کر دینا ہی اصل ایمان ہے. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.